إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور جو کچھ بھی اس نہج پر چلے قیامت تک، ان پر بھی اللہ کا رحم و کرم ہو، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے نوجوان سڑکوں میں بھٹکتے ہیں، شترے بے مہار ہیں، نہ ان کا کوئی مددگار ہے، نہ ان کا کوئی ساتھی ہے، کوئی تربیت نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہر قسم کی غلطیوں میں ملوث، گالی گلوچ میں ملوث، دھوکہ بازی میں ملوث، حرام تجارتوں میں ملوث، کتنی باتیں میں بتاؤں۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہماری قوم کے افراد، نوجوان، بچے، ان کی ہی حالت ہے، افسوس در افسوس۔ جبکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی، بلکہ ایسی ایسی باتیں بتائی جنہیں سن کر ایک انسان اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلیے ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تاریخی موازنہ، ایک ہسٹوریکل کمپیریزن پیش کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کے سامنے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اسلام کا 5واں خلیفہ مانا گیا۔ انہوں نے 2-2.5 سال کی حکومت کی، جس میں انہوں نے خلفائے راشدین کی تاریخ دہرا دی۔ یہ 99 سے لے کر 99 سے لے کے 101 ہجری تک ان کی خلافت رہی، اور ایسی زبردست انہوں نے خلافت کی کہ ساری دنیا کو انصاف کیا ہے اور ساری دنیا کو کیسے زمین میں رہنا ہے، یہ ساری باتیں ساری دنیا کو انہوں نے سکھا ڈالی۔ ان کے 12 بچے تھے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، ہیں خلیفہ، لیکن انہوں نے کسی کو وراثت میں کچھ دیا ہی نہیں۔ نہ انہوں نے گھر چھوڑے، نہ انہوں نے دینار چھوڑے، نہ انہوں نے درہم چھوڑے، کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کے ایسے ولی تھے، جو کچھ بھی تھا وہ اللہ ہی کے راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا۔ جب وہ 12 بچے چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے خلیفہ، آپ نے سب کو سب کچھ دیا، لیکن آپ کی خود کی حالت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی جائیدادیں نہیں دی،
آپ کے بعد ان کا کیا عالم ہوگا، اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں سب کچھ دے دیا. کہتے ہیں کہ میں نے انہیں وہ سب کچھ دے دیا جن کی انہیں ضرورت ہے. میں نے انہیں تعلیم دی، میں نے انہیں قرآن کا حافظ بنایا، میں نے انہیں تربیت دی، اخلاق سکھائے، کھٹن سے کھٹن مرحلے میں بھی زندگی بتانے کے طور و طریقے میں نے سکھا دیے. اس سے بہتر کوئی کچھ ہو نہیں سکتا. یہاں پہ عمر بن عبدالعزیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلا ڈالی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک والد اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی تحفہ دے سکتا ہے، سب سے بہتر اگر کوئی جائیداد دے سکتا ہے، سب سے بہتر اگر کوئی دولت دے سکتا ہے تو وہ ہے بہترین تربیت. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے میری اولاد کی بہترین تربیت کر ڈالی، اور اس کے بعد انہیں معلوم ہے کہ کیسے اس دنیا میں پنپنا ہے، کیسے اس دنیا میں رہنا ہے، کیسے حلال کمانا ہے، اور کیسے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے. یہ ساری باتیں میں نے انہیں سمجھا دی، سکھا دی، اور یہ میں نے میری پوری ذمہ داری ادا کر دی. اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کی اولاد نے ایسی ترقی کی، کوئی دین کے میدان میں، کوئی تجارت میں، کوئی جہاد کے میدان میں، کوئی کسی گورنری میں انہوں نے بہترین نمونے پیش کیے. اس کے برعکس آپ کے سامنے ہشام بن عبد الملک، جو انہی کے زمانے کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے. عمر بن عبدالعزیز وہ بھی اموی خلیفہ تھے، ہشام بن عبد الملک یہ بھی اموی خلیفہ ہیں. یہ خلیفہ تھے، ٹھاٹ بھاٹ کی زندگی، وہ بادشاہت، وہ نوکر چاکر، وہ حوالی موالی، وہ دینار و درہم، انہوں نے وہ کچھ کیا جو عام طور پر بادشاہ کرتے ہیں. اور جب یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کی بھی 12 اولاد تھی، اور انہوں نے اپنے ہر فرد کو، اپنی ہر اولاد کو پیسے نہیں، جائیدادی نہیں، گاؤں دیے. ہر فرد کو کئی گاؤں دیے گئے. وہ پورے گاؤں کے محصولات ان کے پاس آتے تھے، وہ ساری کمائی ان کے بچوں کے پاس آتی تھی. گاؤں دیے، ہر فرد کو کئی گاؤں دیے گئے. 12 بچوں کو انہوں نے خوب دیا اور یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اور تاریخ گواہ ہے، اب تاریخ کے اوراق الٹ کے دیکھ لیجئے، تاریخ گواہ ہے چند سالوں میں ان کی اولاد مسجد میں بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی. چند سالوں میں ان کی نسل مسجدوں میں بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی. دھوکے بازی میں، ڈکیتی میں، لوگوں کو ٹھکانے میں ان لوگوں نے بہت بڑا نمونہ پیش کیا. تو جی ساتھیو، آپ کے سامنے دونوں موازنے میں نے رکھ دیے، ایک طرف عمر بن عبدالعزیز اور ایک طرف ہشام بن عبد الملک. آپ دیکھ لیجئے کہ تربیت کا کیا اثر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور اس جہنم میں ہم نے بحیثیت داروغہ ایسے مضبوط تندخو فرشتوں کو معین کیا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتے. جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے سر تسلیم خم کر کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر اس آیت میں ساری مسلم امت کو بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ کام مت کرو جن کی بنیاد پر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. شرک مت کرو، بدعات میں ملوث مت ہو، حرام چیزوں میں دخل اندازی مت کرو، کرو گے تو جہنم جاؤ گے. اس کے بعد اللہ نے کہا اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ. یہاں پر اہل علم نے کہا کہ اللہ نے یہاں پر تربیت کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے بڑے ہیں، آپ اپنے فیملی کے ہیڈ ہیں، تو آپ کے ماتحت جتنے بھی ہیں یاد رکھ لیجئے انہیں جہنم سے بچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ شرک نہیں کرتے، آپ بدعت میں ملوث نہیں ہیں، آپ حرام خوری نہیں کرتے، آپ نے اچھے کردار بنائے ہوئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں
انہیں بھی جہنم سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچاؤ انہیں جہنم سے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کے بعد اللہ نے جہنم سے ڈرایا، کہا کہ یاد رکھ لینا جہنم کی ذمہ داری ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں جو اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتے. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جہنمی چیخیں بدبدائیں بلبلائیں، کہیں کہ جہنم کے فرشتوں سے کہے کہ مجھے بچا لیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ جہنم کے جو بھی فرشتے ہیں وہ ان کی باتوں کو سننے والے نہیں ہیں. اور قرآن نے ایک جگہ یہ بھی نقل کیا کہ جہنمیوں نے جہنم کے داروغہ سے کہا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. جہنمی چیخ کر کہیں گے، جو جہنم کے داروغہ ہیں جن کا نام مالک ہے، ان سے کہیں گے کہ اے مالک آپ کہیے کہ ہمارے فیصلے ہو جائیں، ہمیں یہاں سے بچا لیا جائے. تو مالک کہیں گے کہ انکم ماکثون، تم یہیں رہنے والے ہو، ہمیشہ کی یہیں سے رہنے والے ہو. تو فرشتے ہیں، لوگوں کے چیخنے بدبنانے سے وہ ان کے دل نرم نہیں پڑتے، وہ اللہ کے حکم کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے. تو عزیز ساتھیو، یہاں پر حکم ہوا کہ آدمی تربیت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يسترعيه الله رعیہ ولم يحطها بنصح الا لم يرح رائحة الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی بندے کو ذمہ داری دی اور اسے ماتحتوں کو دیا، یعنی اس کے سبجیکٹس ہیں، اس کے پاس اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کی ذمہ داری میں لوگ ہیں، اور اس نے ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ صحیح نصیحت نہیں کی، صحیح ان کی پرورش تربیت نہیں کی، تو سن لیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنت کی خوشبو سونگے گا نہیں. یہ آدمی جنت کی خوشبو سونگے گا نہیں. خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں حکومتیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں سلطنت ہے، جن کے ہاتھوں میں پبلک کی کنجیاں ہیں، ہے نا. ان کے لیے اس میں کہا گیا کہ آپ نے ان کے یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کے حق کو ادا نہیں کیا تو تم جہنم کی خوشبو نہیں پاؤ گے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کہ ایک والد اپنے بچے کو سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی تحفہ دے سکتا ہے تو وہ اچھی تربیت ہے. اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. اس حدیث کو سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُؤَدِّبَ رَجُلًا وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَعٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کی تربیت کے لیے کہتا ہے کہ بے بیٹھ جا، اڑ جا، مت جا، یہ کر وہ کر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا جو ٹائٹ کرتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس تربیت کے لیے اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جب بھی وہ تربیت کرے گا، جب بھی وہ روک ٹھاپ کرے گا، جب بھی وہ حکم دے گا تو اسے ایک سا کہتے ہیں ایک قسم کے کنٹینر کو جس میں کھجور ناپا جاتا تھا، ایک سا صدقہ کرنے کے برابر اجر ملے گا. ایک سا صدقہ اجر کرنے کے برابر اجر ملے گا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہر محنت کو بیکار نہیں کیا. آپ اپنے بچے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں یہ مت کرو، وہ کرو، یہ کرو، جو پیچھے پڑے ہیں آپ کے ہر قول کا اجر ملنے والا ہے، اور وہ بھی صدقہ کرنے والا اجر ملنے والا ہے. یہ اس لیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے اسے آپ کو بھرپور انداز سے ادا کرنی ہے. اس حدیث کو سن لیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان له 3 بنات یؤدبهن یکفیہن وَيَرْحَمُهُنَّ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کے یہاں 3 لڑکیاں ہیں، اگر کسی کی 3 لڑکیاں ہیں اور یہ صاحب نے کیا کیا، ان کی اچھی خاصی تربیت کی، ان کی اچھی خاصی تربیت کی. لفظ تربیت کا معنی کیا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے گا. تربیت کا معنی دیکھ بھال کرنا، پیچھے پڑے رہنا، فالو اپ کرنا، ٹیک کیئر کرنا، ان پر آپ کی نظر رکھے رہنا، ان کے ہر حرکت کو نوٹ کرنا، ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا، یہ معنی آتا ہے تربیت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں 3 لڑکیاں ہیں اور وہ صاحب نے ان کی ٹھیک تربیت کی، بہترین انداز سے تربیت کی، کیسے کی، یکفیہن، ان کی پوری ضرورتوں کو پورا کیا، ان کی جتنی بھی ضروریات تھیں
ساری ضروریات کو انہوں نے پورا کیا، کھانے پینے سے لے کر، رہنے سہنے سے لے کر، پہننے اوڑھنے سے لے کر، جتنی بھی ان کی ضروریات تھی انہوں نے انہیں مہیا کیا۔ ایسا نہیں کہ لڑکیاں ہو گئیں اور کہا کہ بھائی میں پال نہیں سکتا، میں پوس نہیں سکتا، میں دے نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چھوڑ کے نکل گئے۔ یہ آدمی، وہ حدیث سن لیجیے گا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے۔ آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کے یہاں لڑکیاں ہیں تو دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ ہے، اور یکفیہن میں اہل علم میں بھی لکھا ہے کہ ان کی پردے کی ذمہ داری ہے نا۔ عورت ذات ہے، نازک ذات ہے، ان کی دوسری بھی ضروریات ہوتی ہیں، دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارا اس نے مہیا کیا۔ وَيَرْحَمُهُنَّ، چونکہ صنف نرم و نازک ہے، کمزوریاں ہوں گی تو ان پر رحم و کرم کرتے ہیں، لڑکیوں پر رحم و کرم کرتا ہے آدمی۔ اور یاد رکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم سے کہہ رہے ہیں جن کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو گئی تو وہ آدمی اپنے چہرے چھپاتے ہوئے گھومتا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جو لڑکیاں اگر پیدا ہو جائیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لڑکیوں کے معاملات میں یہ بڑی سخت ثابت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا یرحمہن، ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ لاڑ پیار کرتے ہیں، رحم و کرم کرتے ہیں۔ اگر کسی نے 3 کام کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بہت بڑی بات ہے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، مجلس میں ایک صحابی تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اگر کسی کے یہاں 2 لڑکیاں ہوں، آپ نے 3 لڑکیوں کے نام لیے، 3 لڑکیوں کا ذکر کیا، اگر کسی کے یہاں 2 لڑکیاں ہوں تو یا رسول اللہ کیا اسے اجر نہیں ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں 2 لڑکیاں ہوں تو بھی انہیں اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ تھے جنہیں موقع ملتے ہی اجر لوٹا کرتے تھے۔ تو بہرحال عزیز ساتھیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پر خوب غور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑے بڑے کام کیے وہاں بچوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ انس بن مالک، ابو ہریرہ، ان جیسے افراد کی آپ سیرت پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں کتنا غور و خوض کیا۔ بہت سارے ایسے باپ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باپ ہونے کے قابل نہیں ہے، باپ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے تو جانوروں کی طرح جن لیا ہے اور چھوڑ دیا سڑکوں میں، کوئی آئے کچھ کرے، جسے چاہے کچھ بھی کرے۔ بھائی صاحب جنے ہیں تو ذمہ داری ادا کرو، جانور تھوڑی ہیں، بلیاں تھوڑی ہیں کہ آپ نے جنا سڑک میں چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں معلوم بھی نہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی لیے اسلام میں قانون ہے کہ آپ ایک خاندان بنائیں، شادی پراپر کریں، تاکہ جو بچے نکلیں گے نا ان کی پراپر تربیت ہو۔ اگر تربیت نہ ہو تو پتہ ہے کیا ہوگا، سڑکوں میں گھومیں گے، لوگوں کے پیسوں کو لوٹیں گے، ہر قسم کے آوارہ گردگی کریں گے، ہر قسم کے حرام چیزوں کا استعمال کریں گے، جو کہ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، عیاناً بیاناً دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ افراد جو اوباش کی طرح سڑکوں میں گھوم رہے ہیں، ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں، نشیوار چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، ہر قسم کی گالی زبان میں چڑھی ہوئی ہے، کیا دیکھیں کیا نہیں دیکھیں کچھ بھی نہیں، انسان ہیں لیکن جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں گئے ان کے والدین؟ ان کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ افسوس در افسوس، میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ باپ بننے کے قابل ہی نہیں تھے، انہیں باپ بننا چاہیے ہی نہیں تھا۔ افسوس، یہ ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمان کتنے لاکھ ہیں، ہماری مسجدیں کتنی بھرتی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو دین میں ہیں، مٹھی بھر ہیں، بقیہ سب اسی گندی نالی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون بچا کے لائے گا انہیں؟ اس لیے تربیت عزیز ساتھیوں اشد ضرورت ہے، خاص طور پر یہ ماحول جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جن زی کا زمانہ ہے، جنریشن زی کا زمانہ ہے۔ پتہ ہے جنریشن زی کیا ہو گیا ہے؟ یہ جنریشن یہ کہتا ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا چاہتے نہیں، ہم صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی پڑھیں لکھیں کیوں، سب کچھ تو آ گیا ہے نا، یہ آ گیا ہے، آپ کو کیا چاہیے اس میں ٹائپ کریے، پورا نکل گیا۔ اب ہمیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت؟ بہت بڑی تعداد چلی گئی ہے سویگی کا اور دوسرے جو ہے ایسے جو ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا خاصا تنخواہ مل رہا ہے 20-25 ہزار، اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اس میں بڑی تعداد عبد الرحمن عبداللہ جن کے نام ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ افسوس، تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ جنزی پورا انجوائے کرنا چاہتی ہے، اور بڑوں کی عزت بالکل ہے ہی نہیں، کچھ تہذیب نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔
ہر چیز میں بدک جاتے ہیں، ہر چیز میں غصہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نشیوار چیزوں کا ایسا استعمال ہے کہ پتہ نہیں یہ آدمی کب کس کا خون کر لے گا، کب کس پر ہاتھ اٹھا دے گا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پروفیسر ایک بچے کی جو ہے اسے پکڑ رہے تھے، کچھ پوچھ رہے تھے، تو اس بچے نے انگلی اٹھا کے پروفیسر سے کہا کہ میں تمہیں کاٹ دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، وجہ یہ ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے، دماغ کیسے چل رہا ہے نہیں معلوم ہے۔ افسوس اگر ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں نہیں پکڑا۔ یاد رکھ لیجئے گا، ایسی نسل تیار ہو کے باہر آئے گی جو صرف بربادی کرے گی۔ اگر قوم ایسی تیار ہو جائے تو اس پر اللہ کے عذاب آنا واجب ہو جاتے ہیں۔ چلیے میں جلدی چند اہم پوائنٹس جو آدمی تربیت کرتا ہے اس کے اندر ہونی چاہیے وہ میں پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ تربیت بہت ضروری ہے نا۔ گھر سے نکلا ہے بچہ ہے، اس کی عمر ہوئی تھی 1 سال 2 سال، پھر بڑا ہوا 10 ہوا، ٹھیک سے تربیت نہیں ہوئی، وہ نمونہ باہر نکل کے آیا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی چیز تربیت کرنے والے کے اندر، باپ کے اندر، پہلی چیز ماں کے اندر، سب سے پہلی چیز یہ ہو کہ انہیں معلومات ہوں، علم ہو، معلومات ہوں کہ بھائی کیا کرنا ہے اس بچے کے ساتھ۔ بچہ تو ہم نے جن لیا ہے، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں، لیکن اس بچے کے ساتھ کیا کریں، اسے کیا دیں، ان پٹ کیا دیں، کیا کہیں، کیا کریں، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ تربیت ہونی چاہیے، معلومات جمع کرنی چاہیے کہ بچے کو کیا کہنا چاہیے، کیا سکھانا چاہیے، کیا دماغ میں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے، بچہ اگر کوئی فلمی گانا گاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی کتنی سورہ یاد ہیں، تم نے قرآن حفظ کیا کہ نہیں کیا۔ بڑی تعداد ایسی ہے، بچہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دیکھو میرا بچہ ماشاءاللہ، ہے نا، کیا بات بول رہا۔ ارے بھائی صاحب آپ نے تو قتل کر دیا، اس سے بہتر تھا کہ جنازے کی نماز پڑھ لیتے آپ، ہے نا۔ یہ نمونہ آپ پیش کرنے سے پہلے آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھ لے تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہ جا کے پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں کرنے والا ہے۔ افسوس در افسوس، تو پہلے ماں باپ کے اندر علم ہونا چاہیے، وہ شادی سے پہلے سیکھیں، پھر بچہ آ گیا تو سیکھیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، اہل علم موجود ہے، مجھے کیا کرنا ہے، ذمہ داری ہے نا۔ یہ علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، زندگی کے کون سے مرحلے میں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر علی بن ابی طالب کا ایک قول یاد آ رہا۔ علی بن ابی طالب نے کہا، سمپل سے اصول بتا دیا، کہا ادبہ سبعا، کہا لاعبہ سبعا، ادبہ سبعا وصاحبہ سبعا۔ کہا شروع کے 7 سال کھیلو اس کے ساتھ، اسے زندگی جینے دو، کھیلو اس کے ساتھ، کھیلنے کا مرحلہ ہے، انجوائے کرنے کا مرحلہ ہے۔ دماغ اسی وقت بنتا ہے، اسی وقت بچہ کریٹیو ہوتا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ بڑے عقل مند ہیں، وہ بڑے عقل مند اسی مرحلے میں بنتے ہیں، اسی مرحلے میں بنتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو یہود قوم ہے اور دوسرے جو یہ یوروپین قوم ہے، یا پھر آپ جاپان جائیے، چائنا جائیے، یہ قومیں پتہ ہے کیا کرتی ہیں، پیدا ہونے سے پہلے اس کی پوری تیاری کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس وقت ماں کو کیا کرنا چاہیے، پورے ڈائریکشنز ہیں، اسے کیسے سوچنا چاہیے یہ بھی بتایا جاتا ہے، اسے کیا کیا چیزیں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے پوری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تب سے وہ لوگ تربیت شروع کر لیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ شروع کے 7 سال اس کے ساتھ کھیلیے، اسے خوشگوار ماحول دیجیے۔ اس کے بعد کے 7 سال یعنی 7 سے لے کے 14 یہاں پر آپ کو پکڑنا ہے، اس کی زبان کو پکڑیے، ہے نا، اس کے رہن سہن کو پکڑیے، پہننے اوڑھنے کو پکڑیے، تربیت ہر چیز یہاں پر آپ ہے نا اسے فارمیٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی 14 سال پار کرتا ہے اب وہ بن گیا لڑکا، ہے نا، کڈ نہیں رہا۔ یوروپین ویسٹرن ورلڈ میں 40 سال بھی ہو جائے کڈ کہتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کا کڈ ہے وہ، ہے نا۔ ہمارے پاس جو ہے 14 سال پار کرے تو اس کے بعد کڈ ختم ہو گیا، اب تو بالغ ہویا، اب اس کے بعد نماز اس پر فرض ہے نا۔ اس کے بعد آپ اسے جو ہے عزت دیں، احترام دیں، اسے اس کی بات سنیں، اسے بیٹھ کے گفتگو کریں، وہ کیا چاہتا ہے کھل کے بات کریں۔ اب مار دھام نہیں، اللہ ماشاءاللہ اگر بہت ہی ضرورت پر الگ بات ہے، ورنہ یہ مرحلے میں اسی طریقے چلنا ہے۔ 21 سال کے بعد وہ تو بن گیا ہے شادی کے لائق، اسے شادی کرے اور وہ اپنی زندگی بسائے گا۔ علی بن ابی طالب کا قول ہے، بہت ہی پیارا قول ہے، مختصر انہوں نے بتا دیا۔ تو میں نے بتایا پہلا پوائنٹ یہ ہے، تربیت کرنے والے کے اندر علم ہونا چاہیے، معلومات جمع کریں۔ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کہا، بڑی جو ہے بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، چھوٹے بڑے معلومات بھی اگر جمع کر لے بہت بڑی بات ہے۔ اور جان رکھیے تربیت یہ صرف فالو اپ کا نام ہے،
آپ پیچھے پڑے رہے. اسی لیے دوسری چیز کیا ہو, آدمی کے اندر لگاؤ ہو, بچوں سے لگاؤ. بہت سارے ایسے ہم نے باپ کو دیکھے ہیں, مائیں ہم نے دیکھی ہیں, بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, جندیا چھوڑ دیا, بچے کہیں گھوم رہے ہیں یا کہیں اور ہیں, صبح آیا شام آیا کہاں گیا کوئی پوچھ تاچھ نہیں, چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا, نہایا کہ نہیں نہایا, نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا. بعض لوگ ہنس رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ وہ یہ ہم سے زیادہ جان رہے ہیں اس بات میں. بہرحال تو عزیز ساتھیوں, تو یہ لگاؤ ہونا چاہیے. آپ تربیت لگاؤ کا نام ہے, پیچھے پڑے رہیے, نوٹ کرتے رہیے. یہ نہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں, نہیں صاحب, آپ نے جتنے جمے پوری ذمہ داری آپ کی ہے, آپ کے اندر لگاؤ ہونا چاہیے. یہ دوسرا کنڈیشن ہے. تیسرا کنڈیشن انصاف. آپ چلے جائیے ہمارے علاقوں میں, دیکھیں گے کہ بڑا سڑک ہے, اطراف پراپرٹیاں کئی سالوں سے بیکار پڑی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے اطراف دیکھیے, بہت سارے پراپرٹیاں ایسے ہی ڈم پڑی ہیں, کوئی استعمال نہیں کرتا. کیا پراپرٹیاں کیا ہیں یہ؟ بھائی بھائی کا جھگڑا, بھائی بھائی کا جھگڑا, خاندانی جھگڑا. اس نے کہا کہ میں مر جاؤں لیکن تو یہ پراپرٹی استعمال نہیں کرے گا. اس نے کیس ڈالا ہوا ہے, اس نے کیس ڈالا ہوا ہے. ایسی کتنی پراپرٹیاں چیک کر لیجیے آپ. میں تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ایسے پراپرٹیاں مجھے نظر آ جاتی ہیں, بےکار ڈم پڑی ہوئی. مسئلہ کیا ہے؟ گھریلو جھگڑے. پتہ ہے جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ والدین اگر انصاف نہ کرے نا, یہی آؤٹ پٹ ہوگا. والدین کو جاننا چاہیے کہ انہیں انصاف کریں. نعمان بن بشیر ایک صحابی تھے, ان کے والد آئے, آ کر چونکہ بہت ہی زبردست اولاد اللہ نے دی تھی, نعمان بن بشیر بہت بڑے صحابی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں نعمان کو, میں فلاں میرا جو باغ ہے میں نعمان کو دے رہا ہوں. ان کی والدہ نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ چیک کرا لیجیے. اور ان کے والد دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس, جا کے کہا یا رسول اللہ آپ شہادت دیجیے کہ میں فلاں جو باغیچہ ہے میں میرے لڑکے کو دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکل ولدک نحلتہ, کہا کہ کیا آپ نے اپنے ہر بچے کو ایسا دیا ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, دوسروں کو میں نے دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے انصافی میں میں میرا مہر نہیں لگاتا. کہا بے انصافی کے ساتھ میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بے انصافی کر رہے ہو, ایسا چلے گا نہیں. تو بچوں کے ساتھ بے انصافی, کوئی بچہ قریب تھا اسے خوب دے دیا, کوئی بچہ دور تھا اسے کچھ بھی نہیں دیا. یاد رکھ لیجئے بے انصافی آپ کریں گے آپ کا وہ ہمیشہ نافرمان رہے گا. نمبر 2, آپ کے جانے کے بعد پورے جھگڑے اسی کی وجہ سے ہوں گے. آپ نے جو کچھ بھی دیا بربادی میں ختم ہو جائے گا. بے انصافی نہ کریں. اور بے انصافی جو بھی کرے گا وہ قیامت کے دن الگ سے پکڑا جائے گا, وہ تو الگ بات ہے. لیکن دنیا میں اس نے ہمیشہ کے جھگڑے کے لیے بیج بو دی ہے. بے انصافی نہ کریں. اور نمبر 4 آخر میں, نمبر 4 وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر پختگی ہو تربیت میں. بچے نے پوچھا, روتا بھائی دے دیا, بچی روتی بھائی دے دیا, گھر میں وہ پکچر دیکھتے بولا چھوڑ دیا. اگر ایسا ہے تو تربیت نہیں ہوگی. آدمی کے اندر پختگی ہونی چاہیے. اہل علم نے کہا حزم ہونا چاہیے. بچے کو آپ نے کہا اسے وہ کروانا چاہیے. بچے کو آپ تربیت میں لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ بچہ آپ کہیں گے وہ سن لے گا, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو پھر جھگڑے گا, روئے گا. تو آپ اس وقت اپنی پختگی دکھائیں. کتنے ایسے لوگوں ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی لڑکی بے پردگی پھر رہی ہے. نہیں میں بولتا ہوں سنتے نہیں. ارے بھائی صاحب آپ کا لڑکا فلان جگہ ٹوپیاں پہنا کے گھوم رہا, کئی مرتبہ بولا سنتا نہیں بچہ. یاد رکھ لیجئے اگر یہ آپ کا مرحلہ ہے تو آپ بچے کی تربیت نہیں کر سکتے. بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے, اگر ایسا مزاج ہوتا ہے تو کوئی مینٹار تلاش کرے. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے قدرتی طور پر نہیں کر سکتے تو کوئی مینٹار تلاش کرے, یا پھر بیوی ذمہ داری لے ایسے موقع پر, وہ باپ بنے, وہ پختگی دکھائیں. بہرحال بچے کے اندر وہ سختیاں دکھانی چاہیے تاکہ اسے جو ہے معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. چند باتیں تھی تربیت کو لے کر, میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.